کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا. ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں, آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں. اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا KPK کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باریک, باتیں ایسی ہوں گی او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور ہوگا کیا, باریک سے, کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں. میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے, تو آپ کی جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے. مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں تھوڑے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا آپ. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں.
ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا, بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی, آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہیں وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ